کان خلقہ القرآن، بعض الفاظ میں آتا ہے کان قرآنا یمشی علی الارض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر تھے، قرآن کی تمثیل تھے، قرآن کی مثال تھے، جو زمین پر چلا کرتے تھے۔ جس کو قرآن کا تفسیر دیکھنا ہے، زندہ تصویر دیکھنا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تفصیل میں جائیں میرے بھائی اور دوستوں تو آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، میں نے اسلام کے اندر جو خوبصورت اخلاق جن کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، ہماری شریعت نے ان اخلاق کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اس کا سلسلے وار درس ہمارے دعوت سنٹر عبداللہ فواد میں 1 سال سے اوپر ہو گیا۔ میرے دروس چل رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول فرمائے، 1 سال سے اوپر ہو گیا، ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ 1 سال اور چلے۔ تو یہ میرے بھائی اور دوستوں، یہ اسلامی اخلاق کی بات جو ہم کر رہے ہیں، ہم کس چیز کا ذکر کریں اور کس چیز کا ذکر نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ کو نبی تو بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، آپ کے بچپن سے مکہ والوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ جب کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، سماج کے لوگوں کی نظر رہتی ہے اس نونہارانے وطن پر، کیسے اخلاق ہیں، کیسا یہ خوبرو، کیسا جوان ہو رہا ہے، کدھر اس کا جھکاؤ ہے، کدھر اس کا میلان ہے، کیسے اس کے اخلاق ہیں، کیا اس کے نظریات ہیں، لوگوں کے ساتھ کیسا اس کا رویہ ہے۔ تو لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا خطاب دیا تھا، لقب دیا تھا صادق اور امین کا، نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، جبریل امین علیہ السلام سید الکونین کے پاس، سید ولد آدم کے پاس وحی لے کر آ چکے تھے، اقرا کی 5 آیتیں پڑھا چکے تھے، سینے سے لگا کر ان کو دبوچ چکے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری کا اشارہ دے دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف محسوس ہونے لگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اپنی غمگسار بیوی جو آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی بیوی تھی، اور ان لوگوں کو سبق یہاں پر اس پوائنٹ پہ لینا چاہیے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں خواہشات کے سلسلے میں، کہ ایک نوجوان کی خواہش جو وہ پہلی شادی کرتا ہے تو کنواری لڑکی سے شادی کی خواہش ہوتی ہے یا 40 سال کی عمر دراز عورت سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی بیوی، جنہوں نے آپ کی جوانی کے مرحلے میں آپ کے اخلاق دیکھے تھے۔ جب یہ گھبراہٹ طاری ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے اور اپنی غمگسار بیوی سے بیان کیا کہ خدیجہ، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں سب سے گہرا علم رکھتی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ ایک شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں کوئی پردہ نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی بھی اخلاق چھپا نہیں رہ جاتا، چھپا بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ساتھ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ساتھ ہفتے کے 7 دن کا ہوتا ہے، مہینے کے 23 دن اور سال کے 365 دن کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے اپنا کوئی خوبی چھپا سکتا ہے اور نہ کوئی عیب چھپا سکتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کو مخاطب کر کے، جو رسول بننے والے ہیں، فرمایا کلا، کلا کا مطلب
ہرگز نہیں، نیور انگلش میں، ہرگز نہیں، لن یخزیک اللہ ابدا، ہو نہیں سکتا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ سوال اور اس کا جواب اہم ہے ہمارے اخلاق کے باب میں۔ فرماتی ہیں آپ کے اندر بڑی خوبصورت اخلاق ہیں، آپ کے اندر بڑے عمدہ اخلاق ہیں۔ اللہ نے تو انک لعلی خلق عظیم کی آیت بعد میں اتاری ہے۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شہادت اپنے شوہر کے بارے میں دے رہی ہیں، وہ شہادت سنیے، کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ انک لتصل الرحم، کیوں؟ آپ کے اندر خوبیاں ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے بندے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم، لوگوں کی مصیبتوں میں مدد کرتے ہیں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے مہمانی کا حق ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے 4 5 6 خوبیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گنائی، جن کی بنیاد پر ان کو اللہ کے ساتھ پکا یقین تھا، حسن ظن تھا کہ اللہ ایسے بندے کو کبھی رائیگاں نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اب یہ بات میں آپ کو جواب دیتا ہوں میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان نامی مخلوق کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے پیچھے بہت عظیم مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم اور آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں تاکہ اپنے رب کو خوش کر کے، اپنے رب کو خوش کرنے والے اعمال انجام دے کر دوبارہ اپنے رب کے پاس جائیں تو اپنے رب کو راضی پائیں، اپنے رب کو راضی پائیں۔ کیسے؟ اپنے رب کو خوش کر کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی اور دوستو، رب نے ہم کو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہماری سعادت کے لیے ہر ممکن انتظام فرمایا کہ ہم دنیا میں بھی خوشحال زندگی گزاریں، اور دنیا کے بعد جب ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں تو وہاں بھی جنت ہمارے انتظار میں ہو، اللہ کی نعمتیں ہمارے انتظار میں ہوں، ہم اللہ کے جہنم میں نہ جائیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچیں۔ کیسے ممکن ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ یہ انسان تو انسان ہے نا، اس انسان کو اکیلے جنگل میں چھوڑ دیجئے تو اس کا زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ یہ انسان ہے، جانور نہیں ہے، اور اس انسان کی زندگی کو رب العالمین نے اس طرح کے تقاضوں سے گھیر رکھا ہے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے اس انسان کی زندگی میں سماج اور معاشرے کی بڑی اہمیت ہے، سماج اور معاشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم تو اس الہی دین کے پیروکار ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں کا بھی ایمان ہے کہ سوشل زندگی گزارنے کے لیے چند پرنسپل ہونے چاہیے، اصول ہونے چاہیے، جن اصولوں پر زندگی گزار کر ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بسعادت بنا سکیں۔ اس دنیا کی، جن کا مرنے کے بعد کی دنیا پر ایمان نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، سماجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے یہاں بھی چند اصول ہیں۔ کیونکہ آپ اکیلے زندگی نہیں گزار رہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے سامنے گھر ہیں، آپ کے پیچھے گھر ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کی بیوی ہیں، شوہر ہے،
بچے ہیں، اور ایک گاؤں میں رہنے والے، ایک قصبے میں رہنے والے، ایک شہر میں رہنے والے، ایک ملک میں رہنے والے، اور چند ملکوں سے مل کر یہ دنیا کا نقشہ بنتا ہے۔ ہمارا آپس کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے کہ آپ کو ہم سے تکلیف نہ ہو اور ہم کو آپ سے تکلیف نہ ہو، تاکہ ہم آپ سے راضی اور آپ ہم سے راضی، ہم آپ کی مدد، آپ ہماری مدد، کسی کی کوئی ضرورت ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ ہے سماج، اور یہ ہے سماج کے تقاضے، اور ان تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے، ان تقاضوں کو پوری کرنے کے لیے جو اصول مرتب کیے جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، انہی اصولوں کا خوبصورت سا نام ہم اخلاق دے سکتے ہیں کہ آپ کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیسا ہو اور ہمارا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہو۔ اسی لیے اگر میں اپنے نبی کی ایک مختصر سی خوبصورت سی حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جانی چاہیے۔ فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ۔ ہم تو صرف پیسہ خرچ کرنے کو صدقہ مانتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے سامنے تم اپنے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر کر اس کا استقبال کر لو، تمہارے حق میں رب العالمین صدقہ لکھے گا۔ کتنا خوبصورت دین ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کبھی ہم نے اپنے دین کی خوبصورتی پر غور کیا؟ اگر غور کرتے اور اس خوبصورتی کو اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں برت لیتے تو شاید دنیا کی کسی قوم کو اس دین کو اپنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا اور یہ پورا خطہ، وہاں پر کوئی مجاہد ایک تلوار لے کر، ایک تیر لے کر، ایک نیزہ لے کر نہیں گیا تھا۔ کون لوگ گئے تھے؟ یہاں کے مسلمان تاجر اخلاق کا ہتھیار لے کر وہاں گئے تھے۔ تو آج دنیا کا وہ خطہ جہاں پہ اس کرۂ ارضی کی سب سے کثیر تعداد مسلمانوں کی جہاں پر ہے، وہ خطہ اس وقت مسلمان ہوا تھا، بغیر تلوار کے مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں کے بہترین اخلاق سے مسلمان ہوا تھا۔ یہ ہے اخلاق کی اہمیت اور اخلاق کی ضرورت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم نے بہت بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن میرے عزیزو، مجھے جس مقصد تک پہنچنا تھا اس گفتگو کے ذریعے، وہ مقصد یہ تھا کہ آپ اخلاق کی اہمیت کو اسلام کے اندر، اسلام نے اخلاق کی جو اہمیت رکھی ہے اس اہمیت کو پہچان لیں ہم، اور اس اہمیت کو پہچان لیں گے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چند باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اخلاق کی اہمیت کتنی تھی۔ فرمایا ان من احبکم الی واقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ تم میں، اپنی امت کو مخاطب کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے محبوب ہمارے نزدیک، سب سے محبوب بندہ، سب سے پسندیدہ بندہ، اور قیامت کے دن میرے سے سب سے قریب رہنے والا بندہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہترین ہوں گے۔ اور اسی لیے ہم تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہم کو۔ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا، تمام مومنوں میں وہ مومن جس کا ایمان سب سے مکمل ہو، وہ کون سا مومن ہے؟
کہتے ہیں جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں وہ مومن سب سے کامل ترین ایمان والا مومن مانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے۔ کس کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہمارے اخلاق اتنے عمدہ ہونے چاہیے، اتنے عمدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے اخلاق سے بھی راضی ہو جائے اور اس کے بندے بھی ہمارے اخلاق کو دیکھیں تو دیکھیں کہ اس بندے کے اندر یہ اخلاق آیا کہاں سے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا ہوا ہے اللہ کی دعوت سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، اسلام کے اندر سے ہم کو یہ خوبی ملی ہے تو اس اسلام کے لیے لوگ دوڑ پڑیں گے، اس اسلام کی طرف لوگ دوڑ پڑیں گے۔ اور ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے لیے نمونہ بن کر آئے تھے نا۔ کسی کو اختلاف ہے اس کے بارے میں؟ اختلاف ہے اگر تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت کریمہ سنیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جس کا ایمان یوم آخرت پر ہے، جس کا ایمان رب العالمین سے ملاقات پر ہے۔ اس کے لیے نمونہ ہے ہمارے نبی کی زندگی میں۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس دین کے پرچار کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ سوچیں، تصور کریں، تھوڑا سا امیجن کریں کہ آپ اگر اپنے رسول کے سامنے ہوتے اور رسول آپ کا کوئی بدخلق انسان ہوتا تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ قریب جانا پسند کرتے؟ ہم تو آج جس دنیا میں اگر آپ کا مدیر اگر بدخلق ہے تو آپ اپنے مدیر کو پسند کرتے؟ حتیٰ کہ اس سے بہت قریب کی بات میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں، والدین کے پورے احترام کے ساتھ اور ان کی فرما برداری ہمارے اوپر ہر حال میں واجب ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے والدین میں سے کسی کا اخلاق صحیح نہیں ہو تو بچوں کے نزدیک اس کی اطاعت بھلے کرے، فرما برداری بھلے کرے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہوتا جو ایک با اخلاق والدین کا مقام ہوتا ہے۔ اور اگر نبی کے اخلاق، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے ہمارے نبی، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا نرم دل بنایا ہے، بڑا نرم خو بنایا ہے، بڑی عمدہ اخلاق آپ کے طینت کے اندر، آپ کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے سمو دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد اخلاق ہوتے، اگر آپ شدت پسند ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو مومنوں کا جھرمٹ آپ کے دائیں بائیں آپ کے لیے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنی جان اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر آپ کے ارد گرد پھرا کرتے ہیں، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ان میں سے کوئی آپ کے پاس نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں بھی اجتماعی زندگی خوبصورت بنانی ہے، اور ایک اور بات بتا دوں، میں وقت زیادہ جا رہا ہے، میرا ارادہ نہیں تھا زیادہ وقت لینے کا۔ ہم لوگ باہر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، باہر اپنے دوستوں میں، اپنے کام کی جگہ میں بڑے خوبصورت اخلاق کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر کا معاملہ رہتا ہے، 8 بجے سے 4 بجے تک ڈیوٹی کرنی رہتی ہے یا اس سے بھی کم، اس سے زیادہ۔ وہاں ہم خوبصورت اخلاق کا مظاہرہ کر لیتے، لیکن گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے اخلاق اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ سماج کا پہلا یونٹ ہے، آپ کو میں ہمیشہ گھر کی اصلاح کرنے پر زور دیتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو خوبصورت سماج وجود میں لانا ہے تو اپنے گھر کی اصلاح ہر بندہ کر لے، خوبصورت سماج آٹومیٹک وجود میں آ جائے گا۔
کیونکہ یہ سماج کیسے بنتا ہے؟ ایک ایک گھر سے گاؤں بنتا ہے، اور ایک ایک گھر سے، ایک ایک گاؤں سے، ایک ایک محلے سے یہ قصبہ بنتا ہے، اور اسی سے یہ سماج بنتا ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اے میرے مومنوں، اے میری امت کے لوگوں سن لو، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ بیوی، بچے، بچیاں بڈھے ہو جائیں، نواسی، نواسیاں، نواسے، پوتی پوتیاں، ہمیشہ آپ کے اخلاق سے مطمئن ہوں، آپ کے خوبصورت اخلاق کا ان کے دل پر اثر ہو، ان کی تربیت پر اس کا اثر ہو۔ اپنے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، یاد رکھو میرے مومن ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اور اپنی نفس کو بھول جاتا ہوں۔ تم میں سے بھی سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور یاد رکھو تمہارا نبی اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر شخص ہے۔ تو یہ مختصر سی بات اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اخلاق کی اہمیت کے سلسلے سے ذکر کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے کان عطا فرمائے جو غور سے سنیں، ایسا دل عطا فرمائے جو ان باتوں کو اپنے اندر سمو لے، ایسا نفس عطا فرمائے رب العالمین جو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ابھارے۔ رب العالمین سے ہم توفیق کی بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے اچھے مومن بنیں، کامل مومن بنیں، مکمل مومن بنیں، استقامت والا مومن بنیں۔ اس دنیا میں جب تک رہیں، جب تک ہماری سانس آتی جاتی رہے، رب العالمین تو ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و احسان سے توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے پر چلتے رہیں، تیرے دین پر چلتے رہیں، صراط مستقیم پر چلتے رہیں، توحید پر قائم رہیں، تیرے نبی کی سنت پر قائم رہیں، شرک سے محفوظ رہیں، شیطان سے محفوظ رہیں۔ پروردگار تو ہمیں اپنی رحمت سے، ہمیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی، ہماری اولاد کی، سب کی حفاظت فرما۔ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں تیرے دین کے لیے کام کرتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، تیرے دین کی دعوت دیتے رہیں، تیرے پیغامات کو تیرے بندوں تک پہنچاتے رہیں، اور جب بھی اس دنیا سے جائیں تو انہی باتوں پر قائم رہتے ہوئے استقامت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کھانا تیار ہے، اس تقریر کے بعد انشاءاللہ کھانے کا پروگرام ہے۔ آپ لوگ چار چار کا گروپ بنا کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ ہمارے والنٹیئرز، ہمارے رضاکار آپ کو اپنی جگہ، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کھانا تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا کھائیے، اس کے بعد عصر کی نماز کا پروگرام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ کی تقریر ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیر۔